آج ایسٹر کے حوالے سے بہت سارے سوالات مسیحیوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، جیسے ہمیں ایسٹر کو ایسٹر کہنا چاہیے یا ریزوریکشن ڈے کہنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، روزے شام سے شام تک ہونے چاہیے یا صبح سے شام تک، روزہ ایش وینسڈے سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے، کیا روزہ گڈ فرائیڈے پر ختم ہو جاتا ہے یا ہمیں ایش وینسڈے سے ہولی سیٹرڈے تک روزے رکھنے چاہیے، کیا 40 روزے ایش وینسڈے سے ہولی سیٹرڈے تک بنتے ہیں یا ایش وینسڈے سے گڈ فرائیڈے تک، روزے کے دوران تھوڑا تھوڑا کچھ کھا لینا چاہیے یا بالکل کچھ نہیں کھانا چاہیے، کیا روزے میں ہم توے پر بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھا سکتے اور باقی سب کچھ کھا سکتے ہیں، آرتھوڈکس کا ایسٹر اور روزے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ سے کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ ہم ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے، لیکن ان سوالوں کے جواب ہم کیتھولک، پروٹسٹنٹ یا آرتھوڈکس بن کر نہیں بلکہ ایک مسیحی بن کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روزے، لینٹ سیزن، راک کا بدھ، گڈ فرائیڈے اور دیگر تمام دن ایسٹر سے منسلک ہیں، تو سب سے پہلے ہم ایسٹر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ بائبل خاص طور پر ایسٹر کا ذکر نہیں کرتی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کرتی ہے، اور یہی بعد میں ایسٹر کی بنیاد بنے۔ خداوند کے جی اٹھنے کی مناسبت سے ہفتے کا پہلا دن خاص اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اس کے واضح ثبوت ہمیں بائبل ہی میں مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب، 7ویں آیت۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، روٹی توڑنے کے لیے جمع ہونے کی روایت خداوند یسوع مسیح نے خود ڈالی، اور یہ ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ دوسرے حوالے کے لیے دیکھیے پہلا کرنتھیوں 16واں باب، اس کی دوسری آیت۔ لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے۔ تیسرے حوالے کے لیے دیکھیے مکاشفہ کی کتاب، پہلا باب، اس کی 10ویں آیت۔ لکھا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی۔ یہ تینوں حوالے ہمیں واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن ایک روحانی دن بن چکا تھا، اور خداوند یسوع کے شاگردوں نے ہفتے کے پہلے دن کو روحانی تیاری کے دن کے طور پر اہمیت دینا شروع کر دی تھی، اور مکاشفہ کے بیان کے مطابق ہفتے کے پہلے دن کو خداوند کا دن کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے تھے۔ اس کے لیے دیکھیے مقدس لوکا کی معرفت انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی آیت۔ یوں لکھا ہے، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ تو اب تک ہم نے بائبل کے بیانات سے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ خداوند ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے تھے، اور اس وقت کے مسیحیوں نے ہفتے کے پہلے دن کو خداوند کے جی اٹھنے کی مناسبت سے خداوند کا دن کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دن خاص عبادات اور روحانی تیاری کے لیے مخصوص ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت کے مسیحی ہر اتوار کو خداوند کے جی اٹھنے کے نظریے ہی سے اکٹھے ہوتے تھے اور روحانی تیاری کرتے تھے۔ اور چونکہ خداوند کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے کا سارا واقعہ عید فصح کے دوران پیش آیا، اس لیے جن دنوں میں یہودی عید فصح مناتے تھے، انہی دنوں میں ابتدائی مسیحی خداوند کے مصلوب ہونے اور پھر جی اٹھنے کی عید منایا کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع فصح کا برہ ہے۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا فصح کا برہ یعنی مسیح ذبح ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ اس وقت کے مسیحی عید فصح کے دنوں میں عید قیامت المسیح یا ایسٹر مناتے تھے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم کچھ مستند تاریخی حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جس کتاب میں سے حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کا نام ہسٹری آف دی کرسچن چرچ ہے، جو 1898 میں شائع ہوئی، اور یہ کتاب گجرانوالہ تھیالوجیکل سیمنری کی لائبریری سے منسلک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 64 اور 65 پر پہلی صدی کے چرچ کے تہواروں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کی کٹنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، پہلا سالانہ تہوار جو عام طور پر منایا جاتا تھا ایسٹر تھا۔ اسی عرصہ کے آخر میں دو نئے تہوار شامل کیے گئے، ایک کا نام ایپیفنی تھا، دوسرے کا نام کرسمس تھا۔ تفصیلات کے لیے ہم ایک اور مستند کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں، جس کا نام اے ہینڈ بک آف چرچ ہسٹری ہے، جس کے مصنف مسٹر سیموئل جی گرین ہے۔ یہ کتاب 1913 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب بھی گجرانوالہ تھیالوجیکل سیمنری کی لائبریری سے منسلک ہے۔ اس کتاب کی کٹنگ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 125 اور 126 پر وہ دوسری صدی کے دو مقدس بزرگوں سینٹ آئرینیس اور سینٹ پولی کارپ کا ذکر کرتا ہے ایسٹر کے حوالے سے۔
آئیے اس کا ترجمہ اور معنی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے درمیان پیش آیا تھا، جب سینٹ پولی کارپ روم گئے اور وہاں ایسٹر کی ڈیٹ کے حوالے سے ان کی بات چیت ہوئی۔ آئرینیس لکھتے ہیں جب سینٹ پولی کارپ روم آئے تو وہاں کے پوپ اور سینٹ پولی کارپ کے درمیان ایسٹر کی تاریخ اور طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا۔ پوپ پولی کارپ کو قائل نہ کر سکا کیونکہ پولی کارپ مقدس یوحنا رسول کی مثال دیتے تھے کہ وہ کس طرح سے ایسٹر مناتے تھے، جبکہ پولی کارپ بھی پوپ کو قائل نہ کر سکا کیونکہ پوپ کہتا تھا کہ وہ اپنے علماء کی روایت پر قائم رہنے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صدی میں سینٹ جسٹن شہید اپنی تحریروں میں اتوار کو عبادت کا دن اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد کا دن کہتے ہیں۔ ان کی کتاب فرسٹ اپولوجی کے باب نمبر 67 میں یہی موضوع زیر بحث ہے۔ اس کی کٹنگ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ویب لنک بھی ہے جس پہ آپ اس کو آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، لیکن اتوار وہ دن ہے جس پر ہم اپنی مشترکہ عبادت منعقد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس دن خدا نے تاریکی اور مادے میں تبدیلی لا کر دنیا کو پیدا کیا، اور اسی دن ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ 125 سے 240 عیسوی میں مقدس ترتولین، جن کا تعلق کارتھج یعنی شمالی افریقہ سے تھا، انہیں مغربی کلیسیا کے باپ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے لاطینی زبان میں مسیحی عقائد اور تعلیمات کو ترتیب دیا۔ وہ اپنی کتاب دی چیپلٹ کے تیسرے باب میں لکھتے ہیں، ہم ہر دن کو خداوند کا دن سمجھتے ہیں، لیکن خاص طور پر خداوند کے دن کو، جسے ہم خوشی کا دن تصور کرتے ہیں۔ جب ہم A ہینڈ بک آف چرچ ہسٹری کے صفحہ نمبر 41 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ابتدائی مسیحی دور کی ایک نہایت اہم اور قدیم کتاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کو ڈیڈاخے یا ٹیچنگز آف 12 اپوسٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب پہلی یا دوسری صدی عیسوی میں لکھی گئی اور اسے ابتدائی کلیسیا کی تعلیمات کا پہلا تحریری مجموعہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب مسیحی عبادات، روزمرہ زندگی کے اصول، دعا، روزہ، عشاء ربانی، بپتسمہ اور کلیسیا کی نظم و ضبط کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میں اس کی کٹنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ویب لنک بھی ہے جس پر جا کے آپ اس کو آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کتاب کا باب نمبر 14 دکھا رہا ہوں اور اس کا اردو ترجمہ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس میں لکھا ہے، اور خداوند کے دن تم سب مل کر جمع ہوا کرو اور روٹی توڑو اور خدا کا شکر ادا کرو، مگر اس سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو تاکہ تمہاری قربانی پاکیزہ ہو۔ اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ ایسٹر منانے کے لیے ہمیں بائبل میں کوئی واضح حوالہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ہمیں اس سلسلے میں سب سے مستند اور معتبر تاریخی ریکارڈ کی طرف رجوع کرنا ہی پڑتا ہے۔ تاریخی ریکارڈ میں ہم نے مقدس پولی کارپ اور دیگر مقدسین کی تحریریں دیکھیں، ہم نے حوالہ جات کے لیے مستند کتابوں اور ویب لنکس کا بھی استعمال کیا، اور ان سے جو کچھ اخذ ہوا وہ یہ ہے کہ پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے ابتدائی مسیحی لوگ اتوار کے دن کو عبادت اور روحانی اجتماعات کے لیے مقدس دن کے طور پر منانے لگ گئے تھے، اور اس کی وجہ یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی یادگار تھی۔ وہ ایسٹر کی خوشی عید فصح کے دنوں میں مناتے تھے کیونکہ یہ پورا واقعہ دراصل انہی دنوں میں پیش آیا تھا، اور وہ ہر اتوار کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد اور روحانی تیاری کے طور پر مناتے تھے۔ ایسٹر وہ پہلا سالانہ تہوار تھا جسے ابتدائی 3 صدیوں تک تقریباً ہر جگہ عام طور پر منایا جاتا رہا۔ آئیے ان تمام تاریخی حوالہ جات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیڈاکے جو 70 سے 100 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اس کے بعد مقدس اگنیٹیوس جو 35 سے 110 عیسوی کے درمیان موجود تھے۔ پھر سینٹ پولی کارپ جو 59 سے 155 عیسوی کے درمیان موجود تھے۔ پھر سینٹ جسٹن جو 100 سے 165 عیسوی کے درمیان موجود تھے۔ پھر سینٹ ترتولین جو 155 سے 240 عیسوی کے درمیان موجود تھے۔ تو اب تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ پہلی صدی سے لے کر تقریباً تیسری صدی تک کے عرصے سے متعلق ہے۔